یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ریاست کے تعلیمی اداروں کو گروپ یونیورسٹی قائم کرنے کی حکومت کی منظوری۔ مراٹھا سماج کو دیگر پسماندہ طبقات کے مختص کوٹے سے ریزرویشن نہ دیا جائے۔ OBC ریزرویشن بچاؤ جلسہ عام میں قائدین کا مطالبہ۔ ترقی یافتہ بھارت سنکلپ یاترا کی معرفت عوام کو سرکاری اسکیمات کا فائدہ پہنچانے سبھی محکمہ جات تال میل سے اقدامات کرے۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کی ہدایت۔ سماجی کارکن امر حبیب کو اس سال کا پدم وبھوشن گووند بھائی شراف ایوارڈ دینے کا اعلان۔ اور مراٹھواڑہ پانی پریشد کا جائکواڑی آبی منصوبے میں بالائی پشتوں سے پانی چھوڑنے کے مطالبے پر احتجاجی تحریک چلانے کا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے ریاست میں تعلیمی اداروں کو گروپ یونیورسٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں کل ریاستی کابینہ کے اجلاس میں رہنما خطوط منظور کیے گئے۔ کل منعقدہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں اقتصادی مشاورتی پریشد کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریاست کو $1 ٹریلین کی معیشت کا ہدف حاصل کرنے کے سلسلے میں مشاورتی پریشد نے 341 سفارشات کی ہیں۔ بالا صاحب ٹھاکرے یادگاری ماتوشری گرام پنچایت اسکیم کی مدت کار میں توسیع کرنے کا فیصلہ بھی ریاستی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا، جبکہ واشم ضلع کے منگرول پیر میں 1345 ہیکٹر زرعی رقبے کو سیراب کرنے کے مقصد سے 70 ساونگا منصوبے کو بھی ریاستی کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم کے تحت موصولہ 47,63,000 نقصان بھرپائی کی درخواستوں کے لیے اب تک 1,954 کروڑ روپے کی تقسیم کو منظوری دی گئی ہے، اور اب تک منظورہ فنڈ میں سے 965 کروڑ روپے درخواست گزاروں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ وزیر زراعت دھننجے منڈے نے کل ریاستی کابینہ کے منعقدہ اجلاس کے بعد یہ جانکاری دی۔ منڈے نے بتایا کہ درخواست گزاروں میں بقیہ رقم کی تقسیم کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ سالانہ 8 لاکھ سے کم آمدنی والی دیگر پسماندہ طبقات اور معاشی طور پر پسماندہ طالبات کو تمام کورسز کی 100% تعلیمی فیس واپس کی جائے گی۔ مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں تشکیل کردہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے منعقدہ اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ ریاستی کابینہ کی منظوری کے بعد اس فیصلے کو نافذ کرنے کی وضاحت اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے وزیر چندرکانت پاٹل نے کی ہے۔ مراٹھا ریزرویشن کو ہماری مخالفت نہیں ہے، تاہم یہ ریزرویشن OBC کوٹے سے نہ دیا جائے، اس طرح کا مطالبہ ریاستی وزیر برائے اغذیہ و رسد اور OBC رہنما چھگن بھجبل نے کیا ہے۔ بھجبل کل جالنا ضلع کے امبڑ میں OBC ریزرویشن کے تحفظ کے لیے منعقدہ OBC ریزرویشن بچاؤ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ قانون ساز اسمبلی میں حزب مخالف رہنما وجے وڈیٹیوار، BJP MLA گوپی چند پڈڑکر، راشٹریہ سماج پارٹی کے قائد مہادیو جانکر نے بھی اس اجلاس میں حاضرین کی رہنمائی کی۔ بنجارہ برادری کو درج فہرست قبائل کے زمرے میں شامل کرنے اور اہل افراد کو درج فہرست ذات کے سرٹیفکیٹ دینے سمیت دھنگر سماج کو ST کوٹے کا ریزرویشن دینے کا مطالبہ اس اجلاس میں کیا گیا۔ مراٹھا سماج کے لیے ریزرویشن کی تحریک چلانے والے منوج جرانگے پاٹل نے کل کولہاپور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ حکومت مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کے لیے تیار ہے، لہذا سبھی کو متحد ہو کر پرامن احتجاج کرنے کی اپیل انہوں نے کی۔ شاہو مہاراج چھترپتی بھی جلسے کے اسٹیج پر موجود تھے۔ جرانگے پاٹل نے کل سانگلی، ویٹا اور اسلام پور میں منعقدہ جلسوں سے بھی خطاب کیا۔ دراصل دیرپا قائم رہنے والے مراٹھا ریزرویشن کے لیے ایوان اسمبلی میں مراٹھا ریزرویشن سے متعلق بل منظور کرنے کی ضرورت کا اظہار مراٹھا ماوڑا تنظیم کے صدر مانک راؤ شندے نے کیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے کہا ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں ترقی پذیر بھارت سنکلپ یاترا جلد ہی شروع ہوگی۔ ڈاکٹر کراڑ کی صدارت میں کل ترقی یافتہ بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مختلف اسکیموں کا جائزاتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر کراڑ نے محکمہ زراعت، دیہی ترقیات، قبائلی ترقیات کے محکمہ تعلیم، محکمہ صحت کے تال میل سے ضلع میں آیوشمان بھارت یوجنا سے استفادے کے لیے عوام کے مفت رجسٹریشن کروانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مفت رجسٹریشن کے لیے آشا کارکنان، آنگن واڑی خدمتگاروں، طلبہ اور شہری سہولت کے مراکز سے تعاون سے اسکیم کے ہدف کو پورا کرنے کی ہدایت بھی دی۔
ساتھ ہی ضلع میں 7 تشہیری رد کے ذریعے سرکاری اسکیمات کی مؤثر تشہیر کرنے اور گرام پنچایت سطح پر تشہیری کاموں کے لیے افسران کا تقرر کرنے کی اطلاع بھی اس موقع پر دی گئی۔ دراصل ترقی یافتہ بھارت سنکلپ یاترا کے تحت کل ناندیڑ ضلع کے کنوٹ تعلقے کے مانڈوی اور جواہر اللہ گاؤں میں عوام کو مختلف سرکاری اسکیمات کی معلومات فراہم کی گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں کی ذیابیطس، بلڈ پریشر اور سکل سیل سے متعلق جانچ بھی اس موقع پر کی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کی تمام 230 اسمبلی نشستوں اور چھتیس گڑھ کے دوسرے مرحلے میں 70 نشستوں کے لیے کل رائے دہی عمل میں آئی۔ مدھیہ پردیش میں 76.22%، جبکہ چھتیس گڑھ میں 75% سے زیادہ رائے دہی ہونے کا اندراج کیا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے سوامی رامانند تیرتھ ریسرچ سینٹر کے پدم وبھوشن گووند بھائی سراف یادگار ایوارڈ اس مرتبہ سماجی کارکن امر حبیب کو دیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ 21,000 روپے اور مومنٹو پر مشتمل ہے۔ 21 نومبر کو چھترپتی سمبھاجی نگر میں امر حبیب کو یہ ایوارڈ رسمی طور پر دیا جائے گا۔ تاریخ کے بزرگ محقق پروفیسر ڈاکٹر شرد ہیباڑکر کو شری رادھا دامودر پرتشٹھان کے شری داس گنو اسٹیبلشمنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ شال، مومنٹو اور 1.25 لاکھ روپیوں پر مشتمل ہے۔ داس گنو مہاراج کی آئندہ برسی پر 12 دسمبر کو پنڈھرپور میں یہ ایوارڈ شرد ہیباڑکر کو تفویض کیا جائے گا۔ دھاراشیو میں جاری 65ویں مہاراشٹر کیسری کشتی مقابلوں میں کل 65 کلو وزن کے گادی زمرے میں کولہاپور کے سونبا انگڑے نے پہلا، شولاپور کے انیکیت مگر نے دوسرا اور وردھا کے ونائک موڑے نے تیسرا مقام حاصل کیا۔ مٹی کے اکھاڑے کے زمرے کے کچھ مقابلے آج ہوں گے۔ ناندیڑ ضلع کے 25 تحصیل ڈویژنوں میں رواں سال ماہ جون سے ماہ ستمبر تک اوسطاً 75% سے کم بارش اور مجموعی طور پر 750 ملی میٹر سے کم بارش والے تحصیل منڈلوں میں قحط سالی جیسے حالات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناندیڑ کے ضلع کلکٹر ابھیجیت راؤت نے متعلقہ 8 تعلقہ جات کے 25 محصول ڈویژنوں میں قحط سالی سے متاثرہ علاقوں کی سہولیات لاگو کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ مراٹھواڑہ پانی پریشد کے صدر نرہری شیو پورے نے کہا ہے کہ جائکواڑی آبی پشتے میں فی الفور پانی چھوڑا جائے، بصورت دیگر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں مراٹھواڑہ کے حق کے پانی کے لیے گوداوری مراٹھواڑہ آبپاشی ترقیاتی بورڈ کے روبرو مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں ماہر آب ڈاکٹر شنکر راؤ ناگرے، ڈاکٹر سرجے راؤ ٹھومرے سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے گروپ نے مطالبہ کیا ہے کہ دھاراشیو ضلع کے کسانوں کو وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم کے تحت فصلوں کی نقصان بھرپائی جلد از جلد فراہم کی جائے اور دھاراشیو ضلع کو قحط زدہ قرار دیا جائے۔ ان مطالبات کو لے کر ضلع کلکٹر دفتر کے روبرو ادھو ٹھاکرے شیوسینا کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ رکن اسمبلی کیلاش پاٹل سمیت وفد نے ضلع کلکٹر کو مطالبات پر مبنی محضر پیش کیا۔ کسان قائد راجندر مورے آئندہ 24 نومبر کو لاتور ضلع میں سویابین کو 9,000 روپے فی کوئنٹل قیمت دیے جانے کے مطالبے پر اوسا تعلقے کے ماتولہ سے کلاری تک پیدل احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ لاتور ضلع میں خریف سیزن میں 80% سویابین کی کاشت کی جاتی ہے، تاہم راجندر مورے نے بتایا کہ سویابین کی موجودہ قیمت پیداواری لاگت کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کی جانب سے آج چھترپتی سمبھاجی نگر میں سول جج، جونیئر زمرے اور جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول عہدوں کے لیے امتحانات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ضلع کے 9 امتحانی مراکز پر 3,096 امیدواروں کے لیے امتحان دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ امتحان کے بآسانی انعقاد کے لیے ضلع انتظامیہ نے 388 افسران و ملازمین تعینات کیے ہیں۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاست کی تعلیمی اداروں کو گروپ یونیورسٹی قائم کرنے کی حکومت کی منظوری۔ مراٹھا سماج کو دیگر پسماندہ طبقات کے مختص کوٹے سے ریزرویشن نہ دیا جائے، OBC ریزرویشن بچاؤ جلسے عام میں قائدین کا مطالبہ، اور مراٹھواڑہ پانی پریشد کا جائکواڑی آبی منصوبوں میں پانی چھوڑنے کے مطالبے پر احتجاجی تحریک چلانے کا انتباہ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔